حسن اور دولت کا یہ غرور تمہیں ایک دن بہت مہنگا پڑے گا محترمہ. کہ یونیورسٹی ہے تمہارے باپ کی خریدی ہوئی کوئی جاگیر نہیں ہے. کیفیٹیریا کے ہنگاموں میں ایک پل کے لیے جیسے موت کی سی خاموشی چھا گئی. ہر آنکھ اس گرجدار سرد اور باوقار آواز والے شخص کی طرف اٹھی. وہ سالار خانزادہ تھا. وجیہہ، دراز قد، چوری جسامت اور گہری سی آنکھیں جس میں بلا کی تمرت اور روپ تھا. اس کی ایک نظر ہی سامنے والے کو خاکستر کرنے کے لیے کافی تھی. وہ اپنی شخصیت میں ایک ایسا پرسرار وقار رکھتا تھا جو دیکھنے والے کو پل کے جھپکنے کی مہلت نہ دیتا. اس کے بالکل مد مقابل زرش کھڑی تھی. دودیا رنگت غزالی جیسی بڑی آنکھیں اور سراپائی غرور. وہ زرش جسے دنیا اپنی انگلیوں پر نچانے کی عادت تھی، جو ابھی چند لمحے پہلے اپنی دوست رملہ کے ساتھ اپنی نئی نوکری کی مالیت والی سپورٹس کار کے چرچے کر رہی تھی. اب اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی، مگر انا فوراً پھنکاری. تمہاری ہمت کیسی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ جانتے ہو بھی ہو میں کون ہوں؟ زرش نے بمشکل اپنا ضبط برقرار رکھتے مٹھیاں بھیج کر وہ غرائی. تمہاری پہچان تمہارے باپ کے پیسوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے لڑکی. سالار کے ہونٹوں پر ایک انتہائی کاٹدار اور حقارت بھری مسکراہٹ اپڑی. تم جیسی ستی اور مغرور لڑکیاں جو صرف برانڈیڈ اور گاڑیوں سے جالی جاتی ہے میری جوتی کے نوک پر رہتی ہے. آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا. اس نے ایک سرد نظر زرش پر ڈالی اور مڑ کر کیفیٹیریا سے باہر نکل گیا. اس کے قدموں کی چاپ جیسے زرش کی انا کو کچلتی ہوئی گزر گئی. کیفیٹیریا کے کونے میں کھڑے زرش کے کزن شاہین نے دور سے یہ سارا تماشا دیکھا. وہ سالار کی اس شان و شوکت اور دبدبے سے ہمیشہ حسد کھاتا تھا. زرش کی اس کھلی بے عزتی پر اس کے لبوں پر ایک خبیث سی مسکراہٹ رنگ گئی. زرش غصے اور خفت سے کانپ اٹھی. اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا. رملہ نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑا اور اسے شانت کرنے کی کوشش کی، لیکن زرش نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا. رملہ، میری بات کان کھول سن لو. زرش کی بڑی آنکھوں میں خطرناک جنونی چمک اپڑی. اس سالار خانزادہ نے میری انا کو للکار کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے. اس کا یہ غرور میں خاک میں نہ ملا دوں تو میرا نام زرش نہیں. میں شرط لگاتی ہوں تم سے، میں اس مغرور شخص کو اپنی عشق میں مبتلا کر کے چھوڑوں گی. یہ میرے قدموں میں بیٹھ کر محبت کی بھیک مانگے گا. رملہ نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا. زرش، پاگل مت بنو. وہ سالار خانزادہ ہے، آگ ہے وہ، اور میں وہ طوفان ہوں جس آگ کو بجھا دے گا. زرش نے حتمی لہجے میں اعلان کیا اور وہاں سے تیز قدموں سے نکل گئی. اگلے چند روز زرش نے اپنے منصوبے پر باقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا. اس کی کوشش تھی کہ وہ ہر وقت سالار کے سامنے رہے. تو اسے جان بوجھ کر لائبریری میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر اسے گھوڑا. کوریڈور میں اچانک اس کے راستے میں آ کر کتابیں گرانے کا بہانہ کیا تاکہ وہ اس کی مدد کرے، لیکن سالار نے مکمل سرد مہری کا مظاہرہ کیا. وہ گرتی ہوئی کتابوں کے پاس سے بغیر رکے گزر گیا اور لائبریری میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ بدل لی. اس کی اس بے رخی نے زرش کو اندر تک جلا دیا. ایک دن راہداری میں شامین نے اس کا راستہ روکا. کیا بات ہے میری خوبصورت کزن؟ سنا ہے آج کل ایک پتھر پر سر پھوڑا جا رہا ہے. شامی نے زہر بھرے تن سے کہا، سالار خانزادہ پتھر ہے زرش، تم جیسی موم کی گڑیا اسے نہیں پگھلا سکتی. بہتر اپنی ہار مان لو. زرش نے ایک کاٹدار نظر سے اسے دیکھا اور بولی، زرش نے ہار ماننا نہیں سیکھا شامی. میری خاموشی کو میری شکست مت سمجھو. اب میں وہ مہرہ چلوں گی جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا. وہ تیزی سے وہاں سے پلٹ گئی. اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا غرور اور غصہ ایک طرف رکھ کر معصومیت اور ہمدردی کا لبارہ اوڑھے گی. چند دن بعد آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز بارش نے پوری یونیورسٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. شام ڈل رہی تھی اور پارکنگ ایریا میں تقریباً سنسان تھی. سالار اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا، مکمل طور پر بھیگ چکا تھا، لیکن اسے بارش کی کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھے سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا. اس کے چہرے کی شکنوں اور بند آنکھوں نے کسی شدید اندرونی کرب اور پریشانی کی گواہی دی. زرش نے دور سے اسے دیکھا اور ایک سرخ چھتری کھول کر دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھائی. وہ بالکل خاموشی سے اس کے قریب پہنچی اور چھتری اس کے سر پر ڈال لی. اچانک اپنے چہرے پر گرنے والے بارش کے قطرے رکنے پر سالار نے چونک کر سر اٹھایا. زرش اس کے بالکل قریب کھڑی تھی. اس کی آنکھوں میں آج کوئی غرور، کوئی شرارت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی خاموش ہمدردی تھی. اسے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. سالار کے ماتھے پر بل پڑ گئے. اسے زرش کو جھٹکنے کے لیے منہ کھولا، لیکن زرش کی آنکھوں میں موجود خالص ہمدردی نے اسے خاموش کر دیا.
سالار کا سرد اور کھردرا رویہ پہلی بار ڈگمگا گیا۔ اسے کچھ کہے بغیر زرش کو دیکھا۔ دونوں کے درمیان بس تیز بارش کی آواز تھی اور ایک طویل خاموش نگاہوں کا تبادلہ۔ سالار نے اس خاموش ساتھ کو جھٹکا نہیں، یہ چھوٹی سی بے لوث سی قربت ان کے درمیان موجود منجمد برف کو پگھلانے کا پہلا قطرہ ثابت ہوئی۔ اس بارش والے دن کے بعد جب ہوا کا رخ بدل گیا، آج یونیورسٹی کا ماحول ویسے ہی چہل پہل والا تھا، لیکن سالار کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ اور اداس تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ایک سنسان اور پرسکون کونے میں ایک پرانی درخت کے نیچے اکیلا بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں خلا میں جمی تھی۔ زرش کو رملا کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ آج سالار کی والدہ کی برسی ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ انسان جب جذباتی طور پر کمزور ہو تب سب سے زیادہ جلدی ہتھیار ڈالتا ہے۔ اس نے اسے اپنی شرٹ جیتنے کا بہترین موقع سمجھا۔ وہ ایک مخلص اور ہمدرد دوست کا روپ داڑھے دھیمے قدموں سے چلتی اس کے پاس آئی اور بغیر اجازت مانگی اس کے برابر بینچ پہ بیٹھ گئی۔ سالار نے اسے دیکھ کر نظر انداز کیا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو بانٹے سے کم نہیں ہوتے، لیکن انہیں سہنے کی طاقت ضرور مل جاتی ہے۔ زرش نے بلا کی نرمی اور مٹھاس سے کہا۔ سالار نے پہلی بار حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ مغرور اور ضدی زرش جو ہمیشہ اونچی آواز میں بات کرتی تھی، آج کتنی سادہ اور درد مند لگ رہی تھی۔ تم نہیں سمجھو گی زرش، سالار بھاری اور کھردری آواز میں بولا۔ ماں کا جانا زندگی کے سارے رنگ چھین لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی رشتہ اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ میں اندر سے بالکل تنا ہو چکا ہوں، ایک کھوکھلا انسان۔ سالار کی آواز میں چھپا ہوا وہ گہرا دکھ و برسوں کی تنہائی پہلی بار لفظوں کا دھوپ دھار گئی۔ زرش نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بے ساختہ سالار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سالار نے اس کا ہاتھ جھٹکا نہیں بلکہ اس نرم لمس میں چھپے سہارے کو محسوس کیا۔ اس نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں مول دی۔ اس لمحے سالار کا دکھ دیکھ کر زرش کے دل میں ایک عجیب سی انجانی سی کھسک اٹھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ بظاہر سخت، غیر مغرور اور پتھر دل نظر آنے والا شخص اندر سے کتنا حساس، کتنا نرم اور ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک پل کے لیے اس کا ضمیر جاگا۔ اسے اپنے اس بھیانک کھیل پر شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن اگلے ہی پل کیفیٹیریا میں ہونے والی بے عزتی اور شرط جیتنے کا خمار اس ہمدردی پر حاوی ہو گیا۔ اسے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ اسے سالار کا ہاتھ ہلکے سے دبایا، لیکن دل ہی دل میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر اگلی۔ تم ہار رہے ہو سالار خانزادہ، اور میری شاندار جیت اب بہت قریب ہے، زرش نے دل میں سوچا، اور اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ اس کے دل میں فتح کا لکارا بج رہا تھا، جبکہ سالار خانزادہ جو پتھر سمجھا جاتا تھا اب موم کی طرح پگھل کر اس کی مٹھی میں آ چکا تھا۔ مزید چند ماہ پلک چپکتے گزر گئے۔ زرش کی بظاہر سچی محبت، اس کی پرواہ اور ان نرم نگاہوں نے سالار کے گرد موجود ہر دیوار گرا دی۔ اس نے اپنی ساری سرد مہری بلا کر زرش کو اپنی زندگی کا محور مان لیا۔ آج وہ ایک نئے اور خوبصورت مستقبل کے خواب بنتا ہوا اس سے ملنے جا رہا تھا۔ اس کی جیکٹ کی جیب میں ایک چھوٹی سی مخملی ربی تھی، جس میں زرش کے پسندیدہ اور انتہائی قیمتی سپورٹس کار کی چابی موجود تھی۔ یہ محض ایک تحفہ نہیں تھا، بلکہ سالار خانزادہ کا مان، اس کا اعتبار، اس کا دل تھا، جو آج ہمیشہ کے لیے زرش کے قدموں میں رکھنے والا تھا۔ دوسری جانب یونیورسٹی کے اگلے گراؤنڈ میں زرش کو کہکا گونجا۔ میں نے کر دکھایا رملا، میں نے اس مغرور سالار خانزادہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ زرش کی آنکھوں میں فتح کا خمار اور آواز میں تمسخر تھا۔ رملا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ زرش، تم سچ کہہ رہی؟ وہ واقعی؟ ہاں رملا، وہ مکمل طور پر میری جان میں آ چکا ہے۔ آج وہ مجھے میرے پسندیدہ گاڑی کی چابی دینے آ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، میں اس سے اپنی شرٹ جیت کروں گی۔ زرش نے اپنے بال جھٹک کے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ان سے کچھ فاصلے پر دیوار کی آڑ میں کھڑے شاہمیر نے یہ سب سن لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خبیث اور زہریلی چمک ابھری۔ تو یہ سب محض ایک کھیل تھا، زرش کہا۔ اسے دل میں سوچا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے کھسک گیا۔ اسے اب اپنا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ سالار مخملی ڈبی پر ہاتھ رکھے، ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ سجائے گراؤنڈ کی طرف بڑھا تھا کہ اچانک زرش کی تیز آواز نے اس کے قدموں کو جیسے زمین میں گاڑ دیا۔ میں نہیں کہتی تھی رملا، یہ سارے لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ حسن دیکھا نہیں اور تلوے چاٹنے شروع۔ زرش کا طنزیہ کہتا فضا میں گونجا۔ سالار خانزادہ خود کو کوئی طوفان سمجھتا تھا، آج وہ میرے قدموں میں بچھنے آ رہا ہے۔ محض جذبات، ہاں یہ سب تو بس ایک کھیل تھا، ایک شرط جو آج میں جیت چکی ہوں۔ سالار کے قدموں تلے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی۔ اس کے ہاتھ کے گرفت مخملی ڈبی پر اتنی سخت ہو گئی کہ اس کے جوڑ سفید پڑ گئے۔
اس کے دل میں جیسے کسی نے بھاری ہتھوڑا مارا تھا۔ کرچی کرچی ہونے کی آواز شاید اسے خود بھی سنائی دی۔ اس کا مان، اس کی وہ محبت جسے وہ ایک مقدس جذبہ سمجھ کر اس لڑکی کی جھولی میں ڈالنے جا رہا تھا، سب میں ایک شرط تھی، ایک بھیانک مذاق۔ صدمے کی جگہ لمحوں میں ایک طوفانی اور جان لیوا غصے نے لے لی۔ اس کی اسے آنکھوں میں دہتے انگاروں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ دہاڑتے ہوئے طوفان کی طرح اس کی طرف آیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور وحشتناک چہرہ دیکھ کر زرش کی ہنسی حلق میں ہی گٹ گئی۔ رملہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سلار؟ زرش کے ہونٹ کپ کپائے۔ اس کا سارا غرور جیسے ایک ہی پل میں ہوا ہو گیا۔ مذاق کر رہی تھی تم؟ سلار کی آواز اتنی سرد اور گرجدار تھی کہ زرش کی روح تک کانپ گئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں وہ جنون تھا جو سب جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس… زرش نے ہکلاتی ہوئی صفائی دینی چاہی، لیکن سلار کا ضبط مکمل طور پر جواب دے چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زرش کا بازو اتنی بے دردی سے دبوچا کہ زرش کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ تم نے سلار خانزادہ کے جذبات سے کھیل کر اپنی زندگی کی سب سے بھیانک غلطی کی ہے زرش۔ وہ دہاڑا۔ رملہ نے ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہا۔ سلار پلیز اسے چھوڑ دو۔ سلار نے ایک ایسی خونی اور کاٹدار نظر رملہ پر ڈالی کہ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اپنی زبان بند رکھو رملہ، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی داڑھ سے رملہ خوف کے مارے مزید پیچھے ہٹ گئی اور کانپتے ہوئے زرش کو بے یار و مددگار چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے کی۔ چھوڑو مجھے سلار، مجھے درد ہو رہا ہے۔ زرش نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اپنا بازو چھڑانا چاہا، لیکن سلار کی گرفت فولاد کی طرح سخت تھی۔ درد تو تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں محترم۔ ابھی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ سلار خانزادہ جب ٹوٹتا ہے تو کتنی تباہی لاتا ہے۔ اس کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ اس نے زرش کو بازو سے کھینچا اور بے دردی سے گھسیٹتے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ زرش کی مزاحمت، اس کی التجا اور اس کا رونا سلار کے طوفانی غصے کے آگے تنکوں کی طرح اڑ گئے۔ اس نے زرش کو زبردستی اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور تیزی سے دروازہ لاک کر دیا۔ زرش سسکیوں سے رو رہی تھی۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ دروازہ کھولو سلار، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ سلار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے گاڑی کو اندھا دھند رفتار سے دوڑانا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے کی رگیں ابھرتی ہوئی تھی اور جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ سے سٹرنگ ویل کو دبوچے اسے دوسرے ہاتھ سے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ مفتی صاحب کو فوراً شہر سے باہر والے فارم ہاؤس پہنچنے کا کہو۔ سلار کی آواز میں ایک ایسا صفاقانہ اور حتمی فیصلہ تھا جس نے زرش کے دل کی دھڑکنیں روک دی۔ آج ہی اور اسی وقت نکاح کا بندوبست کرو۔ نکاح؟ زرش کی آنکھیں شدت صدمے سے پھیل گئی۔ نہیں سلار، نہیں، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ میرے گھر والے تمہیں کچا چبا جائیں گے۔ میرے باپ کو تم جانتے نہیں ہو۔ سلار نے اچانک بریک لگا کر گاڑی سائڈ پر روکی اور پوری طرح سے اس کی طرف مڑا۔ اس کی دہکتی ہوئی آنکھوں نے زرش کی بچی کھچی ہمت بھی خاک میں ملا دی۔ تمہارے گھر والے، وہ جو تمہارے باپ کی فیکٹریوں کی شیئرز ہیں، ان کے 50% آج صبح میری کمپنی خرید چکی ہے۔ ایک فون کال کروں گا اور تمہارا سارا مغرور خاندان سڑک پر بھیک مانگتا نظر آئے گا۔ اس کی آواز میں زہر اور کھلی دھمکی تھی۔ اب تم صرف وہ کرو گی جو میں چاہوں گا۔ تم شرط جیت چکی ہو زرش، اب اس کا انعام لینے کا وقت آ گیا۔ اس نے گاڑی دوبارہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور زرش کی ہچکیاں اور سسکیاں گاڑی کے بند شیشوں سے گھٹ کر آ گئی۔ ایک شرط واقعی اس کی زندگی کی سب سے بھیانک قید بننے جا رہی تھی۔ باہر گہری تاریکی چھا چکی تھی اور سلار کی گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر ایک سنسان ویران کچے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ زرش نے روتے ہوئے اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے سلار کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ اور آنکھیں سامنے سڑک پر جمی تھی جس میں انتقام کی آگ واضح طور پر بھڑک رہی تھی۔ سلار، خدا کے لیے مجھے گھر جانے دو، میرے پاپا پریشان ہوں گے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ زرش نے لڑتی آواز میں التجا کی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے چھوڑ دیے۔ وہ زرش جس کی گردن ہمیشہ غرور سے اکڑی رہتی تھی، آج خوف اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ سلار نے ایک سرد اور کاٹدار نگاہ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر ڈالی اور اس کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو بس شروعات ہے زرش، ابھی تو تمہیں بہت کرکرانا ہے، بہت ہاتھ جوڑنے ہیں۔ تم نے سلار خانزادہ کے جذبات کو تماشا بنایا تھا نا، اب میں تمہیں پوری زندگی کے لیے ایک ایسا تماشا بناؤں گا کہ
موت مانگو گی تو وہ بھی نہیں ملے گی۔ وہ انتہائی بے دردی سے خرا ہے اور گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ گاڑی ایک پرانے وسیع اور اس فارم ہاؤس کے بڑے آہینی گیٹ کے سامنے ایک زوردار جھٹکے سے رکی۔ ٹائروں کی رگڑنے کی تیز آواز نے رات کے سناٹے کو چیر دیا۔ سالار نے تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر زرش کی طرف آیا۔ اسے فرنٹ ڈور کھولا اور زرش کا بازو سختی سے دبوچ کر اسے باہر کھینچا۔ چھوڑو، مجھے نہیں جانا اندر، میں چیخوں گی، میں سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ زرش نے پوری طاقت سے مزاحمت کی۔ اس کے قدم زمین پر جمنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سالار کے فولادی گرفت کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ چیخو، جتنا دل کرتا ہے چیخو۔ سالار نے اسے ایک چھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں جانتے وہ زہر خان لہجے میں بولا، یہاں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں، اور اگر تم نے اندر جا کر کوئی تماشا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میرے ایک اشارے پر تمہارے باپ کی فیکٹریوں پر تالے لگ جائیں گے۔ وہ انسان جو صرف پیسوں کے سہارے سانس لیتا ہے، سڑک پر آ کر دل کا دورہ پڑنے سے مر جائے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ باپ کی موت اور تباہی کی اس کھلی دھمکی نے زرش کی رہی سہی جان بھی نکال دی۔ اس کے حلق سے ابھرنے والی چیخ وہی گٹ گئی۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ سالار کے پیچھے کھینچتی چلی گئی۔ فارم ہاؤس کے ایک مدھم روشنی والے کمرے میں پہلے سے ہی نکاح خواہاں اور 2 گواہ موجود تھے۔ سالار نے زرش کو ایک صوفے پر دھکیلا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ شروع کریں مفتی صاحب۔ سالار کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ مفتی صاحب نے زرش کی روتی خوفزدہ حالت دیکھی، لیکن سالار کے روب اور دبدبے کے سامنے کسی کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ خطبہ نکاح شروع ہوا۔ زرش کے کانوں میں مفتی صاحب کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ زرش بنت خاور کہ آپ کو 50 لاکھ حق مہر کے عوض سالار خانزادہ ولد دلاور خانزادہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے۔ قاضی کی آواز ابھری۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ زرش نے پھٹی پھٹی اور آنسو سے بھری آنکھوں سے سالار کو دیکھا۔ سالار کی سیاہ دہکتی آنکھوں میں ایک واضح وارننگ تھی۔ تمہارے باپ کی تباہی، وہ آنکھیں جلا کر کہہ رہی تھی۔ زرش نے آنکھیں موندی۔ ایک گرم آنسو اس کے گال پر گرا اور اس کے کانپتے ہوئے لب، قبول ہے۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بامشکل سنائی دی۔ 3 بار یہ عمل دہرایا گیا، پھر دستخط کا مرحلہ آیا۔ سالار نے قلم سختی سے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ میں تھما دیا۔ زرش نے روتے ہوئے اپنے آنسو سے بھیگے ہوئے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ اس نے اپنی آزادی، اپنی انا، سب کچھ اپنے ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سالار نے نکاح نامہ ہاتھ میں لیا۔ اس کی نظروں میں ایک فاتحانہ لیکن انتہائی تلخ چمک تھی۔ اس نے قاضی اور گواہوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں اب صرف وہ دونوں تھے۔ مبارک ہو زرش، سالار نے نکاح نامہ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ اس کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ تم نے شرط جیت لی، کھیلو اپنا انعام، آج سے تم میری قانونی بیوی ہو، لیکن حقیقت میں تم صرف میری مجروح انا کی قیدی ہو۔ اس نے زرش کا بازو دوبارہ پکڑا اور اسے کھینچتا وہ باہر کھڑی گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی اب شہر کی طرف خانزادہ حویلی کی سمت رواں تھی۔ زرش سیٹ کے ساتھ لگی گھٹنوں میں سر دیے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کیفیٹیریا والے اپنے الفاظ گونج رہے تھے، میں اس مغرور شخص کو اپنے عشق میں مبتلا کر کے چھوڑوں گی۔ اس کی اپنی ہی بچھائی ہوئی بساط الٹ چکی تھی اور وہ اپنے ہی جال میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ خانزادہ حویلی کا عظیم الشان لوہے کا گیٹ کھلا۔ رات کی اس پہر حویلی مکمل خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سالار نے گاڑی بورڈز میں روکی اور زرش کو سختی سے بازو پکڑ کر باہر نکالا۔ اس نے زرش کو سیڑھیوں پر گھسیٹتے اوپر والے فلور کی طرف کھینچا۔ زرش ٹھوکریں کھاتی روتی اس کے قدموں سے قدم ملانے کی ناکام کوشش کرتے رہی۔ راہداری میں موجود 1-2 ملازمین نے یہ منظر دیکھا تو خوف سے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ سالار خانزادہ کے سامنے آواز نکالتا۔ سالار نے راہداری کے آخری سرے پر موجود ایک بڑے اور تاریک کمرے کا دروازہ لات مار کر کھولا اور زرش کو بے دردی سے اندر دھکیلا۔ زرش کا توازن بگڑا اور وہ فرش پر گر پڑی۔ کمرے میں گھپا اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ یہ تمہاری نئی دنیا ہے زرش۔ سالار دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ اس کا سایہ تاریکی میں دیو کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ تمہاری کروڑوں کی گاڑیاں، وہ تمہارے برانڈڈ کپڑے، وہ تمہارا کھوکھلا غرور، سب اس حویلی کی چوکھٹ کے باہر دفن ہو چکا ہے۔ زرش فرش پر پڑی سسک رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ سالار، مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں گر گرا کر کہا۔ دھوکے بازوں کے آنسو کی
سالار خانزادہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس نے انتہائی تلخ اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، تم نے شرط جیتی تھی نا، اب اس کی قیمت اپنی آزادی سے چکا رہی ہو۔ چپ چاپ اس اندھیرے میں اپنی اوقات یاد کرو۔ سالار نے یہ کہہ کر ایک زوردار دھماکے سے دروازہ بند کیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ کمرے میں مکمل تاریکی چھا گئی۔ زرش فرش پر پڑی دیوار سے ٹیک لگا کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس کی دنیا واقعی اندھیر ہو چکی تھی۔ وہ انا، وہ غرور، وہ خود پسندی، آج سب مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ ساری رات سرد فرش پر پڑی اپنے کیے پر پچھتاتی اور آنسو بہاتی رہی۔ یہاں کی روتے روتے اسی فرش پر سو گئی۔ اگلی صبح خانزادہ حویلی میں کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی میں طوفان برپا ہو چکا تھا۔ تائی جان بیگم شہوار حویلی کی ڈرائنگ روم میں تیش کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ وہ ایک سرد مہر چلاک اور بااثر خاتون تھی، جن کی پوری زندگی صرف سازشوں، جائیداد پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی میں گزری تھی۔ ان کا واحد مقصد سالار کی شادی اپنی بیٹی سے کروا کر خانزادہ خاندان کی پوری دولت کو اپنی مٹھی میں کرنا تھا۔ آج صبح جب انہیں اپنے ملازموں کے ذریعے رات والی زبردستی نکاح کی خبر ملی تو ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں آگ بڑک رہی تھی۔ جا کر اس بازاری لڑکی کو میرے سامنے پیش کرو، تائی جان نے ایک ملازمہ پر چیختے حکم صادر کیا۔ کچھ دیر بعد دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی۔ زرش، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پر سلوٹیں اور آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، کانپتے قدموں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ حویلی کا سارا عملہ اور دیگر گھر والے وہاں موجود تھے اور سب کی نظریں اس پر گڑی تھی۔ تائی جان نے زرش کو سر سے پاؤں تک انتہائی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ تو یہ ہے وہ سرک چھاپ بازاری لڑکی جس نے میرے سالار کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا؟ تائی جان کی زہریلی آواز پورے ہال میں گونجی۔ ان کے الفاظ کسی لشتر کی طرح زرش کے دل میں اترے۔ زرش نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ آنٹی، اب غلط سمجھ رہی ہے، میں بکواس بند کرو اپنی۔ تائی جان نے زور سے اسے ڈانٹا۔ ان کی آواز میں بلا کی کرختگی تھی۔ تم جیسی دو کوڑی کی لالچی اور گری ہوئی لڑکیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہو۔ امیر لڑکے دیکھے لی اور اپنی جال بچھانا شروع کر دیا۔ تم نے سوچا ہوگا کہ سالار خانزادہ سے نکاح کر کے تم اس حویلی کی مالکن بن جاؤ گے۔ خواب دیکھنا چھوڑ دو لڑکی، تم جیسی آوارہ لڑکیوں کی جگہ اس حویلی کا فرش ہے۔ تائی جان کے تانے اور گالیاں زرش کے رہ سے غرور کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ وہ زرش جس کی اونچی آواز کے سامنے کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا، آج اتنے لوگوں کے سامنے خاموش کھڑی وقت سے ذلت سہ رہی تھی۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہ رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے کپڑے نوچ کر اسے سرد بازار کھڑا کر دیا گیا۔ اس کی وہ انا جو کیفیٹیریا میں آسمان سے باتیں کرتی تھی، آج حویلی کے اس فرش پر ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہی سکھایا کہ امیر گھرانوں کے چشم و چراغ کو کیسے سنبھالنا ہے؟ لعنت ہے ایسی پرورش پر، اور لعنت ہے تمہاری اس منوس شکل پر جس نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا۔ تائی جان کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ زرش اپنے والدین کی اس کھلی توہین پر تڑپ اٹھی۔ میرے ماں باپ کو بیچ میں مت لائے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میں نے زبان لڑائی مجھ سے، بے شرم لڑکی۔ تائی جان غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے 2 قدم آگے بڑھتی، انہوں نے زرش کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ زرش نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو اس ضرب کے لیے تیار کر لیا، لیکن وہ تھپڑ کبھی اس کے چہرے تک نہیں پہنچا۔ خبردار جو کسی نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک گرجدار دھاڑتی ہوئی آواز نے پورے ہال کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ آواز سالار خانزادہ کی تھی۔ زرش نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ سالار طوفان کی طرح چلتا ہوا آیا اور اس نے ہوا میں ہی تائی جان کا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غضبناک شعلے تھے جن کے سامنے تائی جان بھی ایک پل کے لیے لرز گئی۔ سالار، تم میرا ہاتھ روک رہے ہو؟ اس بازاری اور لالچی عورت کے لیے جس نے تم پر کالا جادو کر کے نکاح کیا ہے؟ تائی جان نے خپکی اور صدمے سے چلاتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں شدید خپکی تھی۔ سالار نے تائی جان کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا اور 2 قدم آگے بڑھ کر زرش کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چوڑا اور مضبوط وجود زرش اور پوری دنیا کے درمیان ایک دیوار بن گیا تھا۔ یہ میری ونکو ہے تائی جان۔ زرش سالار خانزادہ۔ سالار کی گرجدار آواز پورے ہال کے دور و دیوار سے ٹکرائی۔ اسے پورے خاندان اور ملازموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی حتمئی اور روبدار لہجے میں اعلان کیا۔ ہال میں موجود ہر شخص کی سانسیں جیسے رک سی گئی۔ تائی جان حیرت سے
بت بنی کھڑی تھی۔ سالار مڑا اور اس نے ایک سرد لیکن انتہائی گہری نظر زرش پر ڈالی، جو کہ خوف سے کانپتی ہوئی اسے دکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ تائی جان کی طرف رخ کیا اور ایک ایک لفظ چبا کر بولا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر، یہ میری قیدی ہے، اس نے میرے جذبات سے کھیلا ہے اور اس جرم کی سزا سے ملے گی، لیکن اسے سزا دینے کا، اسے ذلیل کرنے کا، اس پر ہاتھ اٹھانے کا اس پوری دنیا میں صرف اور صرف میرا ہے۔ میرے علاوہ اگر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ یہ میرا شکار ہے تائی جان، اور سالار خانزادہ اپنے شکار پر کسی کو ہاتھ بھی نہیں ڈالنے دیتا۔ زرش حیرت اور صدمے سے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا سالار کی چوڑی اور مضبوط پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جو رات اسے بے دردی سے قید کر کے گیا تھا، جو اس سے شدید نفرت کرتا تھا، جس نے اس کی زندگی برباد کرتی تھی، آج وہ پورے خاندان کے سامنے اس کی ڈھال بن کے کھڑا تھا۔ تائی جان کے زہریلے تانوں کے وار جب اس پر ہو رہے تھے تو سالار وہ واحد شخص تھا جس نے اسے اپنے نام کی چادر پہنا کر اس ذلت سے بچا لیا تھا۔ گو کہ سالار نے اسے اپنی قید میں لے لیا تھا، لیکن اس کی آواز میں موجود اس کی ملکیت کے احساس نے زرش کے اندر ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر دیا۔ اس نفرت، غصے اور انتقام کی آگ کے بالکل بیچوں بیچ زرش کے دل کے کسی انتہائی طریق اور گہرے کونے میں سالار خانزادے کے لیے ایک عجیب سا تحفظ اور ایک انجانا سا احترام پیدا ہو گیا تھا۔ ایک ایسا احساس جو آنے والے دنوں میں اس نفرت کی برف کو پوری طرح پگھلانے والا تھا۔ سالار کے ان الفاظ، اس کی چوڑی پشت نے زرش کے اندر ایک عجیب سا تحفظ تو پیدا کر دیا تھا، لیکن حویلی کی وہ گھٹن زدہ قید اور تنہائی کسی طور کم نہ ہوئی تھی۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے اور زرش کی زندگی اسی تاریک کمرے اور تائی جان کے زہریلے تانوں کے گرد گھومنے لگی۔ سالار نے اسے اس دن کے بعد سے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ حویلی میں ہوتا بھی تو زرش کے لیے اس کا وجود ایک منجمد گلیشیئر کی مانند ہوتا، جس سے ٹکرا کر صرف سردی اور دکھ ہی ملتا تھا۔ ایک رات حویلی کی ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ زرش کی آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی، گلا کانٹوں کی طرح سوکھ رہا تھا۔ وہ بمشکل اٹھی اور ننگے پیر دھیمے قدموں چلتی کمرے سے باہر نکلی۔ کچن کی طرف جاتے راہداری میں اسے اسٹڈی روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا دکھائی دیا۔ اندر سے مدھم سی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ زرش کے قدم خود بخود اس طرف اٹھ گئے۔ اس نے دروازے کی درز سے اندر جھانکا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سالار اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا سر ڈیسک پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ وہ مجبور، قرضدار اور آہینی خول والا سالار خانزادہ آج بچوں کی طرح سسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے چوڑے کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا زرش؟ کیوں میرے سچے جذبات کا تماشا بنایا؟ سالار کی ٹوٹی ہوئی درد میں ڈوبی سرگوشی اس خاموش کمرے میں گونجی۔ زرش نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی اپنی سسکی باہر نہ نکل جائے۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا کہ اس نے محض ایک گھٹیا شرط اور اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے کتنے خوبصورت اور مخلص انسان کا دل توڑا تھا۔ سالار کا وہ طوفانی غصہ، وہ زبردستی کا نکاح، وہ انتقام، وہ سب دراصل اس کی وہ محبت تھی جسے زرش نے اپنے پیروں تلے بے دردی سے رون ڈالا تھا۔ ندامت کا ایک گہرا اور طریق سمندر اس کے اندر موجزن ہو گیا۔ وہ دیوار سے لگ کر وہیں زمین پر بیٹھ کے روتی رہی۔ اگلی صبح زرش نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید اس بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور سالار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ سالار آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے کپ کے بند کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ حسب معمول سرد اور سپاٹ تھا۔ زرش دبے قدموں اندر آئی۔ سالار؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سالار نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا، لیکن مڑ کر نہیں دیکھا۔ قیدیوں کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے زرش، اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے سالار، پلیز میری بات سن لیں۔ زرش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ چل کر اس کے پیچھے بالکل آ کر کھڑی ہو گئی۔ سالار نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف رک کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی۔ کیا کہنا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ تم نے کوئی نئی شرط لگائی ہے، یا یہ کہ تم میری اس قید سے بھی کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ زرش بے ساختہ اس کے قدموں میں گر پڑی۔ اس نے سالار کے گھٹنوں کے قریب سے اس کی پینٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو سالار، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اندھی ہو گئی تھی۔ میرا غرور، میری انا، سب نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ وہ شرط میری زندگی کی سب سے گھٹیا اور بھیانک بھول تھی۔ میں نے تمہارے سچے جذبات کا مذاق اڑایا،
میں بہت بری، لیکن پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی، اس کا سارا غرور سلار کے قدموں میں ڈھیر تھا۔ سلار نے سختی سے اس کے کندھے پکڑے اور اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ اس کی انگلیاں زرش کے گوشت میں کھب رہی۔ دھوکے بازوں کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے زرش، سلار نے اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر زہر خند لہجے میں کہا، ان مگرمچھ کے آنسوؤں سے اب یہ برف نہیں پگھلے گی۔ تم نے میرا اعتبار توڑا ہے، اور سالار خانزادہ کا اعتبار جس شخص پر سے ایک بار سے اٹھ جائے وہ قیامت تک دوبارہ اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تمہارے ان جھوٹے آنسوؤں اور اس معافی کی میرے نزدیک 2 کوڑی کی بھی اوقات نہیں ہے۔ اسے زرش کو جھٹکے سے پیچھے کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرش دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دن میں ایک نیا عزم بھی پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے خود سے وعدہ کیا کہ وہ سلار کا کھویا ہوا مان ہر صورت واپس لائے گی، چاہے اسے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اگلے کئی دن زرش کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھے۔ تائی جان کی مسلسل سازشوں، ان کے زہریلے تانوں اور دماغی دباؤ نے زرش کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور دن کی بھوک مر چکی تھی۔ اس مسلسل ذہنی اذیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک شام زرش کو شدید بخار نے آ گرا۔ وہ اپنے تاریک کمرے میں فرش پر پڑی شدید سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ حویلی کے کسی فرد حتیٰ کہ کسی ملازم میں بھی اس کی خبر گیری نہیں کی تھی۔ تائی جان نے تو ملازموں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی اس لڑکی کے کمرے کی طرف نہ جائے۔ پڑی رہنے دو اس ڈائن کو، مرتی ہے تو مر جائے، ہماری تو جان چھوٹے گی۔ تائی جان نے ڈائننگ روم میں بیٹھے چائے کی چسکی لیتے بڑی بے دردی سے کہا تھا۔ رات کے پچھلے پیر سلار جب فیکٹری سے لوٹا تو حویلی میں ہو کا عالم تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کی قدم زرش کے کمرے کے باہر رک گئے۔ دروازے کے نیچے سے کوئی روشنی نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اندر سے کوئی آواز تھی۔ معمول کے خلاف ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ایک انجانی سے بے چینی نے سلار کے دل کو جگڑ لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور بتی جلائی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سلار کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ زرش فرش پر گٹھری بنی پڑی تھی، اس کے ہونٹ سوکھ کر سفید ہو چکے تھے اور وہ بخار کی شدت سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ زرش سلار کے اندر کا سارا غصہ، ساری سٹ مہری اور انا لمحوں میں ہوا ہوئی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا لیا۔ زرش کا جسم کوئلے کی طرح دہک رہا تھا۔ اسے فوراً زرش کو بستر پر لٹایا اور پاگلوں کی طرح اپنے فون سے فیملی ڈاکٹر کو کال ملائی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر حویلی پہنچ چکا تھا۔ بہت زیادہ ذہنی دباؤ اور کمزوری کی وجہ سے بخار دماغ کو چڑھ رہا تھا۔ سلار صاحب، اس میں مکمل آرام اور مسلسل پٹیوں کی ضرورت ہے، ورنہ حالت بگڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگاتے ہدایت دی۔ اس رات سالار خانزادہ سویا نہیں۔ اسے کسی ملازم کو نہیں بلایا۔ وہ پانی کا کٹورا اور کپڑے لے کر خود اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ سرد اور مغرور مرد جو کچھ دن پہلے سے اپنی قیدی کہہ کر ذلیل کر رہا تھا، آج ساری رات جا کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا۔ جب بھی زرش بخار کی شدت سے کراتی، سالار کا دل کسی مٹھی میں آ جاتا۔ کیوں کیا تم نے ایسا زرش؟ کیوں مجھے مجبور کیا کہ میں تم پر ظلم کروں؟ سالار نے اس کے تپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی بے ہوش صورت کو دیکھتے سرگوش کی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وہ خالص محبت جو غصے کی راکھ تلے دبی تھی، آج ایک بار پھر سلگ اٹھی تھی۔ سالار کے اندر کے محافظ نے اس کی مجروح انا کو شکست دی تھی۔ 2 دن کی مسلسل تیمارداری کے بعد زرش کا بخار ٹوٹا۔ جب اس نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو سالار کے نرم بستر پر پایا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پانی کا کٹورا اور تولیہ رکھا تھا اور کرسی پر سالار بیٹھا تھا، جس کی آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ ہو رہی تھی۔ زرش سب سمجھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے شکر گزاری اور محبت کے 2 گرم آنسو بہ نکلے۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس سالار کو دیکھتی رہی۔ جب جاگ چکا تھا، اسے ہوش میں دیکھ کر فوراً اپنی سرد مہری کا لبادہ اوڑھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بیماری سے صحتیاب ہونے کے بعد زرش مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس میں ایک عجیب سی خاموش پختگی آ گئی تھی۔ اس سے بحث کرنا، صفائیاں دینا اور رونا دھونا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے خاموشی سے سالار کی زندگی میں اپنی جگہ بنانا شروع کر دی۔ صبح سویرے سالار کے اٹھنے سے پہلے اس کے کپڑے استری کر کے بیڈ پر رکھنا، اس کی پسند کی کڑوی بلیک کافی بنا کر ٹیبل پر رکھنا، اس کی جوتوں کو پالش کر کے رکھنا، یہ سب زرش نے اپنی ڈیوٹی بنا لیا تھا۔ ایک صبح سالار آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ درست کرا تھا۔
زرش کافی کا مگ لے کر آئی اور خاموشی سے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مڑنے لگی. میں نے تم سے یہ سب کرنے کو نہیں کہا تھا زرش. تم حویلی کے ملازموں کو بول سکتی ہو. سلار کی آواز میں وہ کاٹ نہیں تھی بلکہ ایک الجھن تھی. زرش رکی. اسے پلٹ کر سلار کی آنکھوں میں دیکھا. اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سا سکون تھا. میں جانتی آپ نے نہیں کہا لیکن مجھے کرنے دیں کہ میری مرضی اور میرا حق بھی ہے. اسے انتہائی نرمی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی. سلار اسے جاتا ہوا دکھتا رہا. اسے کافی کا مگ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگایا. کافی بالکل ویسی تھی جیسے اسے پسند تھی. ان دونوں کے درمیان اب نفرت اور غصے کی جگہ ایک پرسرار خاموشی اور انکہی سی کشش نے لے لی تھی. وہ دونوں لفظوں کے بغیر ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ رہے تھے لیکن یہ خاموش تبدیلیاں تائی جان کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی. دور کھڑی وہ زرش کو سلار کے کمرے سے نکلتا دیکھ رہی تھی. ان کی آنکھوں میں حسد اور نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے. یہ بازاری لڑکی میری سلار کے دل میں دوبارہ جگہ بنا رہی ہے. تائی جان نے اپنے دانت پیستے ہوئے خود کلامی کی. ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی. اس سے پہلے کہ سلار اس کو مکمل طور پر اپنا لے مجھے کچھ کرنا ہوگا کہ سلار خود اسے دھکے مار کر اس حویلی سے نکال دے. آنے والی خاندانی تقریب اس چڑیل کا آخری دن ثابت ہوگی. ان کے چہرے پر ایک انتہائی خطرناک اور شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. انہوں نے ایک نیا اور بھیانک جال بننا شروع کر دیا. تائی جان کے بچھائے ہوئے اس بھیانک جال کی پیری کڑی وہ خاندانی تقریب تھی جس میں شرکت کے لیے پورے شہر کے معززین اور رشتہ دار خانزادہ حویلی میں جمع تھے. ہال روشنیوں اور مہمانوں کی چہل پہل سے گونج رہا تھا. زرش ایک سادہ لیکن باوقار لباس میں ملبوس خاموشی سے کونے میں کھڑی تھی. وہ ان تمام نظروں اور سرگوشیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے وجود پر چبھ رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں اس کی حیثیت کیا ہے اور آج اس کا یہاں کھڑا ہونا بھی تائی جان کی اسی سازش کا حصہ تھا. اچانک ایک مانوس اور زہریلی آواز نے اس کی سماعتوں پر ہتھوڑا مارا. کیا حال ہے خانزادہ؟ خاندان کی ایک قیدی کا. سنا ہے آج کل شرطیں جیتنے والی خود ایک ہاری ہوئی جواری بن گئی ہے. زرش نے چونک کر سر اٹھایا. سامنے شاہیر کھڑا تھا جس کے چہرے پر وہی پرانی خبیث اور طنزیہ مسکراہٹ تھی. سلار کی ناکامی اور زرش کی ذلت کا تماشا دیکھنے خاص طور پر اس تقریب میں آیا تھا. زرش نے اپنے جذبات پر قابو پاتے سچ مہری سے کہا یہ میرا اور سلار کا نجی معاملہ ہے شامر. تم اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہے. نجی معاملہ؟ شامر کا کہکا اتنا بلند تھا کہ آس پاس کھڑے چند مہمانوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی. تمہاری اوقات کیا ہے زرش؟ تم نے سلار کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی شرط لگائی تھی. یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں تم نے بڑی محفل میں کہا تھا کہ تم سلار کو اپنے قدموں میں گراؤ گی اور آج تم خود اس کے قدموں میں دھول بنی ہوئی ہو. تم جیسے لالچی اور گھٹیا لڑکی کا یہی انجام ہونا چاہیے. مہمانوں میں سرگوشیاں تیز ہو گئی. تائی جان اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی. فوراً لوگوں کے ہجوم کو چیرتی آگے بڑھی. کیا بکواس کر رہے ہو تم شامر؟ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ تائی جان نے مظاہر صدمے کا ناٹک کرتے اونچی آواز میں پوچھا تاکہ پورا ہال سن سکے. شامر نے موقع غنیمت جانا اور زہر اگلنا شروع کر دیا. میں سچ کہہ رہا ہوں تائی جان. اس لڑکی نے سلار بھائی کے جذبات سے کھیلا ہے. اس اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر شرط لگائی تھی کہ وہ خاندان کے چشم و چراغ کو بیوقوف بنائے گی اور آپ لوگوں نے اسی طوائف خصلت لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا. تائی جان نے فوراً اپنا رخ زرش کی طرف کیا. ان کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی. سن لیا سب نے؟ میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی خاندانی نہیں ہے. اس کا کردار سڑک چھاپ ہے. اس نے میرے سلار پر کالا جادو کیا تھا. ایسی بے حیا اور بد کردار لڑکی کو اس حویلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں. سلار کو آج ہی سے طلاق دینی ہوگی. تائی جان کے تانے کسی خنجر کی طرح زرش کے دل میں اترے. ہال میں موجود ہر شخص اس پر لعنت ملامت کر رہا تھا. زرش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے. اسے کوئی صفائی نہیں دی, کوئی چیخو پکارنے کی. وہ جانتی تھی کہ یہ ذلت, یہ رسوائی سب اس کے اپنے کیے ہوئے بیج کا پھل ہے. اسے خاموشی سے سر جھکا لیا اور اپنے آنسو کو زمین میں جذب ہونے دیا. کون دے گا طلاق اور کسے؟ ایک گرجدار دہاڑتی ہوئی آواز نے ہال کے در و دیوار ہلا دیے. سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی. سلار خانزادہ جس کی آنکھوں میں اس وقت موت کا رقص تھا طوفان کی طرح اندر داخل ہوا. اس کی سانسیں تیز تھی اور مٹھیاں اس قدر سختی سے بیجی ہوئی تھی کہ رگیں پھٹنے کے قریب تھی. وہ کسی بوگے شیر کی طرح سیدھا شامر کی طرف رکا اور اس سے پہلے کہ شامر کچھ سمجھ پاتا سلار کا فولادی ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچا.
सलार ने उसे एक ही झटके में हवा में उठाया, पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जोरदार नुक्कड़ रसीद किया। शामिर के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो दूर जाकर मेजों से टकराता फर्श पर गिरा। सलार, ये क्या कर रहे हो तुम? ताईजान घबरा कर चिल्लाई। सलार ने ताईजान की तरफ एक ऐसी वहशतनाक नजर डाली कि उनके अल्फाज हलक में ही घुट गए। वो शामिर के पास पहुंचा और उसे कॉलर से पकड़कर दोबारा खड़ा किया। तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी बीवी की तरफ उंगली उठाई? सलार की दहाड़ से हाल का फानूस तक लर्ज उठा। जरिश का माजी जो भी था वो मेरे और उसके दरमियान है। आज वो जरिश सलार खानजादा है, मेरी इज्जत है, और सलार खानजादा की इज्जत पर भौंकने वाले कुत्तों की मैं जुबान खींच लेता। उसे शामिर को धक्का देते हुए हॉल के दरवाजे तक घसीटा और बाहर फेंक दिया। दफा हो जाओ मेरी हवेली से, और अगर आइंदा तेरा साया भी यहाँ नजर आए तो जिंदा दफन कर दूंगा। सलार वापस पलटा और हॉल के बीचों बीच खड़े होकर ताईजान और तमाम मेहमानों की आंखों में आंखें डालकर बोला, सब कान खोल कर सुन ले, जरिश मेरी बीवी है और इस पर उपले वाली हर आंख मैं निकाल दूंगा। आज के बाद इस हवेली में इसके किरदार पर किसी ने बात की तो मेरा बदतरीन दुश्मन होगा। जरिश फटी फटी और आंसू से भरी आंखों से सलार को देख रही थी। वो शख्स जिसकी अना को उसने कुचला था आज पूरी दुनिया के सामने उसकी ढाल बना खड़ा था। सलार ने उसे वो मुकाम दिया जिसकी वो खुद को हकदार भी नहीं समझती थी। जरिश के दिल में मौजूद नदामत का हर कतरा अब सलार के लिए खालिद, सच्चे और लाजवाल इश्क में बदल चुका था। उस दिन जरिश को सलार से मुकम्मल और सच्ची मोहब्बत हो गई। तकरीब के हंगामे के बाद रात की गहरी खामोशी में सलार और जरिश अपने कमरे में अकेले थे। कमरे में एक भोजन और गहरी खामोशी छाई हुई थी। जरिश बेड के किनारे बैठी जबकि सलार खिड़की के पास खड़ा बाहर के अंधेरे को घूर रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद सलार ने लंबा सांस लिया और मुड़कर जरिश की तरफ देखा। उसकी आंखों में आज कोई गुस्सा नहीं था, उसे गहरा पछतावा था। मैंने तुम पर हाथ उठाकर और ये जबरदस्ती का निकाह करके बहुत ज्यादती की है जरिश। सलार की आवाज भारी और दुख से भरी थी। जरिश ने चौंक कर सर उठाया। मेरा गुस्सा, मेरी मजरूह अना मेरे जज्बात पर हावी हो गई थी। सलार धीमी कदमों चलता उसके पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह एक दरिंदा बन गया था। जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल मर्द की बहादुरी नहीं बल्कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और मैंने तुम्हें अजियत दी, तुम्हें कैद रखा, मुझे इस सब का शदीद पछतावा है। मैं शायद मुआफी के भी लायक नहीं। जरिश के जब्त का बंधन टूट गया। वो तेजी से आगे बढ़ी। उसने सलार के दोनों हाथ अपने कांपते हुए हाथों में थाम लिया। नहीं सलार, खुदारा ऐसा मत कह। जरिश पूट पूट कर रोते हुए बोली, कसूर मेरा था। मैंने आपके उन मुखलिस और पकीज़ा जज्बात का मजाक उड़ाकर गुनाह किया था। आपकी मोहब्बत सच्ची थी और मैंने अपनी अंधी अना की खातिर उसे रौंद डाला। मैंने आपको मजबूर किया कि आप वो सलार बने जो आप कभी नहीं थे। मुझे आपकी हर सजा कबूल है, बस मुझे अपने आप से दूर मत कीजिएगा। सलार ने नरमी से अपने हाथ छोड़ाए और जरिश के आंसू से भीगे चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में थाम लिया। उसे अपने अंगूठे से जरिश के आंसू साफ किए। हम दोनों ने ही गलतियां की हैं जरिश, लेकिन आज इन आंसुओं ने सब धो दिया है। मेरे दिल में अब कोई शिकवा, कोई नफरत बाकी नहीं रही। ये पहला मौका था जब उनके दरमियान मौजूद तमाम गलतफहमियां, शिकवे और दूरियां आंसुओं के उस सैलाब में बह गई। उस रात खानजादा हवेली के उस कमरे में बर्फ वाकई पिघल चुकी थी। अगली सुबह का आगाज एक नई और खुशगवार तब्दीली के साथ हुआ। जरिश के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। वो ड्राइंग रूम में बैठी एक किताब पढ़ रही थी जब सलार फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होकर नीचे आया। उन दोनों की नजरें मिली और एक खामोश मुस्कुराहट का तबादला हुआ, लेकिन वो दोनों उस तूफान से बिल्कुल बेखबर थे जो खानजादा हवेली की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। शामिर कल रात की जिल्लत और बेइज्जती के बाद इंतकाम की आग में जल रहा था। सलार को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक भयानक मंसूबा बना लिया था। उसने अपने गुंडों को एक भारी ट्रक देकर सलार की गाड़ी का पीछा करने का हुक्म दिया था। शहर से बाहर हाईवे पर सलार की गाड़ी तेज रफ्तारी से फैक्ट्री की तरफ रवाना दवा थी। सलार गहरी सोच में गुम था। उसके लोगों पर जरिश का ख्याल आते एक मध्यम सी मुस्कुराहट उभर आती थी। अचानक पिछले शीशे से एक बेकाबू ट्रक तेजी से अपनी तरफ आता उसे दिखाई दिया। इससे पहले कि सलार गाड़ी को साइड पर निकाल पाता, उस देवकल ट्रक ने पूरी ताकत से सलार की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। एक जोरदार और भयानक धमाका हुआ और धात के मुड़ने और शीशों के टूटने की आवाजों ने हाईवे की सुकूत को चीर दिया। सलार की गाड़ी की कलवाजियां खाती
سڑک کے کنارے موجود گہری کھائی میں جا گری۔ سب کچھ سینکڑوں میں تباہ ہو گیا۔ سالار کا خون آلود جس الٹی ہوئی گاڑی کی سیٹ پر بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ حویلی کے ڈرائنگ روم میں زریش کے ہاتھ سے اچانک کتاب چھوٹ کر فرش پر گری۔ اس کے دل نے ایک زوردار دھڑکن چھوڑ دی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ اسی لمحے حویلی کا لینڈ لائن فون زور زور سے بجنے لگا۔ تائی جان کے ایک ملازم نے فون اٹھایا۔ چند سیکنڈ بعد اس کے ہاتھ سے ریسیور گر گیا۔ بیگم صاحبہ، سالار صاحب کا ہائی وے پر بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہسپتال میں ہے، ان کی حالت۔ زریش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی سماعتیں سن ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگے۔ اسے پہلی بار اپنی زندگی میں کسی کے کھونے کا اتنا شدید جان لیوا خوف محسوس ہوا۔ وہ دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ سالار کو نہیں کھو سکتی تھی، کسی قیمت پر نہیں۔ ہسپتال کے کوریڈور میں زریش کے بھاگتے قدموں کی آواز نے موت جیسے سکوت کو توڑا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ کندھے سے ڈھلک چکا تھا، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں تھا۔ وہ سیدھی آئی سی یو کے شیشے والے دروازے سے جا ٹکرائے۔ اندر مشینوں کی پیپ پیپ کی دل خراش آوازیں گونج رہی تھی۔ سالار بے حس و حرکت بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر اور بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی اور سیجن ماس نے اس کا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ سالار، زریش کی حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ وہ دروازے کے ساتھ زمین پر گر کر پوٹ پوٹ کر رو دی۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے سالار، میں مر جاؤں گی، میری تو سانسیں تم سے جڑی ہے۔ وہ وہیں فرش پر سجدے میں گر گئی اور اپنے رب کے حضور گر گرانے لگی۔ یا اللہ، میری جان لے لے لیکن میرے سالار کو بچا لے۔ میں ساری زندگی اس کے قدموں کی دھول بن کے رہوں گی، بس اسے مجھ سے مت چھیننا۔ اس کی سسکیاں ہسپتال کے در و دیوار کو رلا رہی تھی۔ تائی جان چند ملازموں کے ہمراہ ہانپتی ہوئی وہاں پہنچی۔ انہوں نے زریش کو اس پاگل پن کی حالت میں فرش پر روتے اور دعائیں مانگتے دیکھا تو ان کے قدم وہی رک گئے۔ اسی لمحے ایک پولیس انسپیکٹر ان کی طرف بڑھا۔ بیگم صاحبہ، ہم نے اس ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے اور اس نے اعتراف کیا کہ یہ حادثہ نہیں تھا، قاتلانہ حملہ تھا، اور یہ سب کرنے کے پیسے آپ کے رشتہ دار شامل نے دیے تھے۔ شامل اس وقت ہماری حراست میں ہے، انسپیکٹر نے دو ٹوک الفاظ میں بتایا اور وہاں سے چلا گیا۔ تائی جان کے سر پر جیسے بم پھٹا۔ جس شامل کی باتوں میں آ کر وہ زریش کو ذلیل کر رہی تھی، اسی نے جائیداد اور حسد کی خاطر ان کے اپنے خون، ان کے بھتیجے کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور وہ لڑکی جسے وہ سڑک چھاپ اور طوائف خصلت کہتی تھی، اپنے غرور اور انا کو مٹی میں ملا کر سالار کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تائی جان کے اندر کا لالچ اور غرور اس ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گیا اور اپنی غلطیوں اور سازشوں پر شدید ندامت نے گھیر لیا۔ زریش کی سچی محبت نے ان کے دل پر پڑی نفرت کی سیاہ چادر کو پھاڑ دیا۔ کئی گھنٹوں کے طویل اور جان لیوا آپریشن کے بعد آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر بھائی آیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ لیکن ایک طمانت بڑی مسکراہٹ تھی۔ اللہ کا شکر ہے، سالار صاحب خطرے سے باہر ہیں۔ ان کا مضبوط ارادہ، شاید کسی کی بہت سچی دعائیں انہیں موت کے منہ سے واپس لے آئی ہے۔ انہیں ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زریش کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ ہوئی۔ وہ بے تاب قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ سالار نے آہستگی سے اپنی بھاری پلکیں کھولی۔ سامنے زریش کھڑی تھی، جس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک نئی زندگی کی چمک تھی۔ زریش روتے ہوئے اس کے قریب گئی اور جھک کر سالار کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے چوما۔ تم نے تو مجھے مار ہی دیا تھا سالار، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کس کے سہارے جیتی؟ زریش نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب کوئی انا نہیں تھی، بس ایک سچے اور گہرے عشق کا اعتراف تھا۔ سالار نے کمزوری کے باوجود اپنے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ سجائی۔ اسے اپنا دوسرا ہاتھ بامشکل اٹھایا اور زریش کی گالوں سے آنسو صاف کیے۔ سالار خنزدہ، اتنی جلدی ہار ماننے والے میں سے نہیں ہے زریش۔ اس کی آواز دھیمی لیکن گہری تھی۔ تمہاری آنکھوں میں موجود یہ خوف اور یہ خالص محبت بتا رہی ہے کہ اب ہمارے درمیان کوئی شرط، کوئی کھیل باقی نہیں رہا۔ موت نے مجھے سکھا دیا کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ اب ان آنسوؤں کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ موت کے منہ سے اس واپسی نے ان کے رشتے کی ہر درار کو بھر دیا تھا اور انہیں ایک اٹوٹ بندھن میں باندھ دیا تھا۔ چند روز بعد سالار خانزادہ ہسپتال میں واپس حویلی لوٹا۔ حویلی کا ماحول آج یکسر بتا ہوا تھا۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر سالار کا ماتھا چوما اور پھر زریش کے سامنے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے معاف کر دو زریش بیٹی،
ताई जान की आंखों में सच्चे आंसू थे। मेरी हवस और लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। शामिर जैसे अपनों के रूप में छुपे सांप मुझे नजर नहीं आए और मैं तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को परख न सकी। तुमने सलार को दूसरी जिंदगी दी है। आज इस हवेली की असल मामकिन तुम हो। सरिश ने जल्दी से आगे बढ़कर ताईजान के हाथ थामे और नरमी से बोली, ऐसा मत कहे ताईजान, आप बड़ी है और बड़ों की डांट में भी प्यार होता है। मैंने सब कुछ बहुत पहले बुला दिया था। रात की पुरसुकून पहर में सलार और जरिश अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे। ठंडी हवा जरिश के बालों को उड़ा रही थी। सलार ने सबने बाजू के हिसार में लिया। शामिर को उसके किए की सजा मिल गई थी और वो कानून की गिरफ्त में अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। सलार ने खुले आसमान की तरफ देखते हथमई लहजे में कहा। फिर उसने जरिश की तरफ रुख किया और उसकी आंखों में गहराई से झांका। लेकिन एक सजा मुझ पर भी वाजिब है। मैंने गुस्से पर जो तुम पर जुल्म किया, जो जबरदस्ती की, वो मेरा सबसे बड़ा पछतावा है। मुझे जरिश ने फौरन अपना नर्म हाथ सलार के होठों पर रखकर उसे खामोश करवा दिया। मैंने कहा था ना, वो सब मेरी अपनी बिछाई हुई आग थी। आपका गुस्सा आपकी मोहब्बत का ही एक रूप था। हमारा रिश्ता अब अना, गुस्से और शर्त की इन तमाम बेड़ियों से आजाद हो चुका है। अब सिर्फ हम हैं और हमारी मोहब्बत। जरिश ने मुस्कुराते हुए कार अपना सर उसके चौड़े सीने पर रख दिया। 6 माह बाद सर्दियों की एक धुंधली शाम थी। सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वही करोड़ों की मालियत वाली स्पोर्ट्स कार जो कभी सलार ने तोहफे के तौर पर खरीदी थी और जो एक भयानक गलतफहमी की भेंट चढ़ते चढ़ते बच गई थी, आज हाईवे पर पूरी शान शौकत से दौड़ रही थी। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। ड्राइविंग सीट पर सलार मौजूद था और साथ वाली सीट पर जरिश बैठी मुस्कुरा रही थी। सलार ने एक हाथ से स्ट्रिंग संभाला हुआ था, दूसरे हाथ से जरिश का हाथ मजबूती से थाम रखा था। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मिसेस जरिश सलार खानज़ादा। सलार ने शरारती अंदाज में उसकी तरफ देखा। आखिरकार तुमने कैफेटेरिया वाली वो शर्त जीत ही ली। मैं वाकई तुम्हारे इश्क में पूरी तरह से मुब्तला हो चुका हूँ। जरिश ने एक दिलकश कहका लगाया और उसकी आंखों में जिंदगी की वो तमाम तर खुशियां सिमट आई थी। उसे सलार के कंधे पर सर टिकाया और खिड़की से बाहर भागते रास्तों को देखते हुए बोली, शर्त तो मैं उस दिन हार गई थी सलार, जब मैंने तुम्हारे सर पर छतरी तानी थी। और सच कहूं, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वो शर्त हार कर ही हासिल की है। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बारिश के कतरे शीशे पर गिर कर फिसल रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन दोनों के दरमियान मौजूद परसों की जमी हुई बर्फ मोहब्बत की तपिश से मुकम्मल तौर पर पिघल कर बह चुकी थी। सर्द हवा के झोंके उनके चेहरे से टकरा रहे थे और वो दोनों धुंधले रास्तों पर एक नए और एक बेहद खूबसूरत सफर की तरफ तेजी से बढ़ते चले गए।